السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا۔ بسم اللہ بابنا، تبارک حیطاننا، یاسین سقفنا، کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، حامیم عین سین قاف حمایتنا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ ستر العرش مسبور علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا، بحول اللہ لا یقدر علینا وبحول اللہ لا یقدر علینا، واللہ من ورائہم محیط، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ بآواز بلند درود و سلام، اللہم صلی علی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر، قابل صد عزت و احترام و تکریم، فاضل نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر منور عتیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کا خوبصورت اور مستند خطاب اور پیغام اور درس اور نصیحہ آپ سماعت فرما رہے تھے۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے اور نہایت ہی شارٹ ٹائم کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد جمیل صاحب نے حکم فرمایا کہ 20 منٹ جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے۔ چونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، تھوڑا سا نظام درم برم ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، ورنہ تو ہم تو ٹائم پر 1 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے آ کے۔ تو اس سے مختصر گفتگو کے اندر یہی کوشش کریں گے۔ ہمارے درمیان حضرت علامہ قاری محمد شفیع صاحب اور جتنی مسجد کی انتظامیہ، جتنے ساتھی ہیں، سب کو اللہ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ دیکھیے کوشش یہی ہوگی، ابھی آپ نے علامہ صاحب کے خطاب سماعت فرمایا کہ مستند گفتگو کی جائے، پکی بات کی جائے، وہ بات کی جائے کہ جو دوسروں کے نزدیک بھی مسلم ہو۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی، جو مقام عطا فرمایا، میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت اور میلاد کے حوالے سے مسلسل آپ علماء کرام سے گفتگو سن رہے ہیں۔ بنیادی طور پر مقدمہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہم ذکر کر رہے ہیں، حضور کی محبت کا ذکر ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کا ذکر ہے، یہ آج سب کچھ 2021 کے اندر ہم اپنے پاس سے کوئی چیز ذکر نہیں کر رہے۔ کوئی 0 میٹر، نہ تو مفتی صاحب نے کوئی 0 میٹر بات سنائی ہے، لوگوں کو شوق ہوتا نا کہ حضرت کوئی 0 میٹر لے کر آئے، تو 0 میٹر ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب نے فرمایا، اور جن کے سامنے قرآن و حدیث اترا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ دیکھیں، میں اور ہم کوئی بھی معیار ایمان اور معیار دین نہیں ہے، کسوٹی نہیں ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اللہ اکبر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا ان جیسا ایمان لے کر آؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دیا، کفر و فسق و فجور کو، ہر چیز کو ان کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیا۔
فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں. اولئک ہم الراشدون اولئک ہم الصادقون اولئک ہم الصدیقون. انہی کے لیے رب نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم اللہ کی رضا طلب کر رہے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ان کے لیے اعلان کر رہا ہے، رب تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے. حضرات گرامی، ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا کردار کیا ہے؟ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی محبت، کیسا پیار، کیسی عقیدت. علامہ صاحب نے دیکھیں بڑی خوبصورت ایک جملہ فرمایا نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ میرے بھائی دیکھیں آپ بہت زیادہ مبالغہ کر رہے ہیں، آپ بہت زیادہ تعظیم کر رہے ہیں، بہت زیادہ بڑھا کے بتا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کون سا جملہ اور کون سی بات ہم بڑھا کے بتا رہے ہیں؟ آئیے ہم ان کی بارگاہ کے اندر چلتے ہیں کہ ان کا عمل کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، عمر تیرا کبھی بھی بوسہ نہ لیتا. ما قبلتک لولا قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے تجھے چوما ہے. اللہ اکبر. عبادت ہے، عمل ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ فرمایا دعائیں قبول نہیں ہوتی، الدعاء موقوف بین السماء والارض. فرمایا دعائیں زمین و آسمان کے درمیان موقوف و معلق رہتی ہیں. فرمایا اوپر نہیں جاتی ہیں، لٹکی رہتی ہیں. فرمایا کب اوپر جاتی ہیں؟ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. یہ سبق کون سکھا رہا ہے؟ یہ سبق آج کا کوئی مولانا نہیں سکھا رہا، بلکہ حضور کے صحابہ کرام خیر القرون کرنے، جو معیار ایمان ہیں، جن کے سامنے دین آیا، بلکہ جن کی مجلسوں کے اندر سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ کے اندر دین سیکھ رہے ہیں، شرف تلمذ حاصل کر رہے. اخبرنی یا رسول اللہ، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی اخبرنی. مجلسوں حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ فرمایا یہ جبریل تمہارے درمیان انسانی لباس کے اندر آیا. وہ صحابہ کرام نفوس قدسیہ، ان کا کیا کہنا ہے، ان کا عمل کیا ہے؟ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ شریف کے اندر ایک مبارک خواب دیکھا. اس خواب کا ذکر قرآن مجید کے اندر سورہ فتح میں فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ علامہ مفتی صاحب میں جامعہ نظامیہ کے اندر میزان، منشعب اور نحو میر پڑھنے کے لیے گیا تو قبلہ شرف صاحب کے پاس ہم بیٹھا کرتے تھے مکتبے پہ اور نصیحت فرماتے تھے، سمجھاتے تھے. تو اس وقت سے بچپن سے مجھے یاد پڑتا ہے، میری کو 20 سال عمر ہوگی، اس وقت سے ہم نے پڑھنا ہے. ابھی تو میزان منشعب کی ہے، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب پڑھ رہے ہیں کہ بیٹا جب بھی دین کی بات کرنے کا موقع ملے نا تو قرآن و حدیث کی بات کرنا. اس وقت سے ہمارے یہ ان اساتذہ کی برکت ہے، انہوں نے بنیاد اور خشت اول یہی رکھی ہے کہ ادھر ادھر کی بات مت کرنا. ادھر ادھر کی وہ بات کریں جس کے پاس کچھ ہونا، جس کے پاس دلیل نہ ہو. بحمد اللہ تعالی آل سنت کے پاس حضور کے فضائل کے دلائل دلائل کیا ہیں؟ پورا قرآن حضور کے فضائل میں. وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق بتائیے. آپ نے فرمایا بتاتی ہوں حضور کے اخلاق کیا ہیں، حضور کا عمل بتاتی ہوں، لیکن تم یہ بتاؤ کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن. فرمایا وہ مصحف تمہارے ہاتھوں میں یہ چلتا پھرتا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ ایک جملہ لکھا، فرمایا تیرے کردار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں. تو ہمارے پاس تو پورا قرآن حضور کی نعت موجود ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف موجود ہیں، مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا قرآن تو قرآن ہے، تورات و انجیل کو بھی اٹھا کر دیکھ لو تو محمد عربی کا ذکر بھی لے گا، حضور کا تذکرہ بھی لے گا. صحابہ کرام حدیبیہ کا مقام ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ شریف کے اندر ایک مبارک خواب دیکھا. اور یاد رکھیے گا کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہے، دوسرے کسی کا خواب نہیں. نبیوں کا خواب جو رویا صادقہ ہے، مبشرہ ہے، جو ایک بندہ مومن کا خواب ہے وہ 46واں حصہ ہے. لیکن نبیوں کا خواب یہ بھی وحی الہی. حضور نے خواب دیکھا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون.
حضور نے خواب دیکھا کہ ہم احرام باندھ رہے ہیں، کوئی حلق کرا رہا ہے، کوئی قصر کرا رہا ہے۔ صبح اٹھ کر حضور نے خواب سنایا اور احرام باندھ دیا۔ صحابہ کرام نے احرام باندھنے شروع کر دی، ایک صحابی دوسرے صحابی باندھتے گئے، 1400 صحابہ کرام نے احرام باندھ دیا، چل پڑے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ نہیں اس سال عمرہ ہو سکا، کفار نے روک لیا، بڑی لمبی بحث ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں صرف نوجوان بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی آپ کے محراب و منبر پر یہ علماء جو دین بیان کر رہے ہیں، جو فکر بیان کر رہے ہیں، جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں، وہ آج کا نیا عقیدہ نہیں ہے، وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ۔ ایک تسلسل ہے ہمارے عقائد کے اندر، ہمارے نظریات کے اندر، کسی جگہ سے بھی وہ تسلسل ٹوٹا نہیں ہے۔ دیکھیں امت کے اندر لوگ نمازیں پڑھتے مختلف فقہ ہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، شوافع ہیں، حنابل ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، لیکن یہ سب فروعی چیزیں ہیں۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، فکر ہے، اور اس نظریہ اور فکر کے اندر بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک بحمد اللہ تبارک و تعالی اہل سنہ جو نظریہ اور عقیدہ آپ کو دے رہے ہیں وہ ٹھوس نظریہ اور عقیدہ ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار سامنے سے آ گئے، پڑاؤ ڈال دیا گیا، مذاکرات شروع ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے مذاکرات کرنے کے لیے۔ مذاکرات کرنے کے لیے جب کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، وہاں سے ایک بڑا سمجھدار آدمی، بڑا زیرک آدمی جس کا نام تھا عروہ بن مسعود الثقفی، وہ مذاکرات کرنے کے لیے آئے، اور ان کا بڑا تجربہ تھا مذاکرات کا۔ اہل مکہ نے ان کو بھیجا، قریش نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو بھیجا۔ ایک چھوٹی سی بات، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عثمان آپ کی بڑی عزت ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کا خاندان بڑا معزز تھا، آپ آ چکے ہیں، آپ کے نبی کو تو نہیں کرنے دیں گے، آپ آ چکے ہیں، آپ نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں مبالغہ کر دیا، میرے بھائی مبالغہ کر رہے ہو، بہت اوپر کر رہے ہو۔ کچھ مبالغہ نہیں کر رہے ہو، اٹھا کر دیکھ لو ذرا صحابہ کرام کے عمل کو، ان کے کردار کو اٹھا کر دیکھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے، خانہ کعبہ میرے سامنے ہے، اور بڑا عرصہ ہو گیا طواف نہیں کیا، دل مچل رہا ہے، لیکن فرمایا کہ احرام میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باندھا ہے، طواف بھی کروں گا تو انہی کے ساتھ کروں گا۔ فرمایا ایسا طواف مجھے قبول نہیں ہے۔ حجر اسود کا بوسہ دیکھیں کیا کہہ رہے، حضور نے لیا، طواف کرنا ہے حضور کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے اپنی محبت، اپنی تعظیم، اپنا سب کچھ پیش کیا، اللہ اکبر۔ اور وہ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تو اپنی نماز عصر کو قربان کر دیا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو کہ سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ تو صحابہ نے ہمیں یہ عمل دیا، یہ فکر دیا کہ یہ عبادات، معاملات، تسبیحات، یہ طواف، یہ تقبیل، یہ سب کچھ تب قبول ہوگا کہ جب آمنہ کے لال کی محبت من کے اندر ہوگی، حضور علیہ السلام کی تعظیم ہوگی تو سب کچھ قبول و منظور ہوگا۔ قرآن نے بھی کیا ترتیب بیان فرمائی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا کہ پہلے ان کی تعظیم و توقیر، پھر تمہاری تسبیح قبول و منظور ہوگی، ورنہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علمہ پڑھ کے ہو۔ فرمایا یہ تسبیحات، یہ رکوع، یہ سجود، یہ سب کچھ قبول نہیں ہوگا جب تک من کے اندر حضور کی محبت و تعظیم نہیں ہو۔ یہ میلاد کا بنیادی پیغام ہے، اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عروہ بن مسعود الثقفی جب واپس گیا، مذاکرات ناکام ہو گئے، شور مچ گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت لی صحابہ کرام سے، اس بیعت کا بھی بیعت رضوان قرآن کے اندر ذکر، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ فرمایا کیا خوبصورت منظر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ابھی کیا خوبصورت منظر، درخت کے نیچے اپنے غلاموں سے آپ بیعت لے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ تھا، لیکن رب کائنات کیا فرماتا ہے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اے خدایا تیرا تو کوئی جسم نہیں ہے، تیرا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے،
فرمایا میرے محبوب نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ حبیب جب آپ پھینک رہے تھے، آپ نہیں کنکریاں پھینک رہے تھے بلکہ رب پھینک رہا تھا۔ قبلہ مفتی صاحب ان دونوں آیتوں کو جمع کر کے میرے امام نے ایک نتیجہ نکالا۔ میرے امام کا کلام قرآن و حدیث کی ترجمانی، آپ نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ ترجمانی فرما دی۔ فرمایا ہاتھ تو حضور کا، لیکن رب کائنات فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے پھینکا ہے۔ اور تم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، اطاعت کو جدا کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زباں ہو خدا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی واپس جب جاتا ہے تو اہل مکہ سے کہتا ہے، اسلام قبول نہیں کیا ابھی، کہتا ہے مکے والوں میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ محمد عربی سے نہ لڑنا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ عروہ کیسی بات کر رہے ہو، بزدل کر رہے ہو، ہمیں ڈرا رہے ہو؟ کہا نہیں بزدل نہیں کر رہا ہوں، تمہیں حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں۔ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسری و النجاشی، میں بڑے بڑے بادشاہ سپر پاورز قیصر و کسری اور نجاشی بادشاہ کے درباروں میں جا کے سفارت کاری کر کے آیا ہوں۔ میں نے درباروں کے آداب دیکھے ہیں، میں نے دنیا داری دیکھی ہے، دیکھا ہوا میں نے سارا کچھ، لیکن خدا کی قسم جو میں نے محمد عربی کے دربار میں دیکھا وہ کہیں بھی نہیں دیکھا۔ کہا کیا ہو گیا عروہ، یہ کیا باتیں کر رہے ہو، کیا دیکھ لیا تم نے؟ کہا خدا کی قسم ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے غلام ان کے جھرمٹ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچے، وہ گفتگو کرتے تو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے، نگاہ کو اٹھا کر ما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، فرمایا تعظیماً پوری نگاہ کو اٹھا کے، نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ فرمایا کہ وہ وضو کرنے کا ارادہ کرتے تو وہ وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھ آگے کر لیتے۔ اب مجھے بتائیے گا کہ آج 2021 کے اندر کہیں اہل سنہ کوئی مبالغہ تو نہیں کر رہی ہے تعظیم کے اندر؟ میں صحابہ کا عمل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے، بخاری 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 رات دن پڑھتے رہتے، ہر جمعے کو کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ بھائی کبھی یہ بھی سنا دو بخاری سے، بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو۔ سبحان اللہ، بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو، ساری سناؤ قوم کو، سب بتاؤ قوم کو کہ اس بخاری کے اندر کیا کچھ امام بخاری نے جمع کیا ہے۔ فرمایا کہ حضور کے پانی مبارک کو زمین پر، غسالہ مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن مبارک، واللہ ما تخنم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن مبارک پھینکنے کا ارادہ کرتے، فرمایا اس کو زمین پر نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں کو آگے کر لیتے، ہاتھوں میں لے کے کیا کرتے؟ دھو داتے ہاتھوں کو؟ نہیں، فضلک بہا وجہہ وجلدہ، کوئی اپنے جسم پر مل رہا ہے، کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے۔ یہ صحابہ کا میں عمل بنا رہا ہوں۔ یہ علامہ صاحب نے گفتگو کی، ایک ماحول بن گیا ہے کہ یہ تسلسل ہے بحمد اللہ تبارک و تعالی، ذکر مصطفیٰ کا، تعظیم مصطفیٰ کا، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ خدا کی قسم، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم ہے، کوئی چیز بھی اہل سنہ نئی نہیں لے کر آئے ہیں، انہی چیزوں کا تسلسل آگے چلا رہے ہیں۔ فرمایا لعاب دہن مبارک۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ ایک مکے والوں نہ لڑنا ان سے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم ما یعظم اصحاب محمد محمدا، محمد عربی کے ساتھی جو ان کی تعظیم کرتے، وہ تعظیم میں نے کائنات میں کہیں نہیں دیکھی صلی اللہ تعالی۔ عروہ واپس جاتے ہیں، اسلام قبول نہیں کیا، لوگ کہتے ہیں تعظیم نہ کرو۔ عروہ بن مسعود ثقفی صحابہ کی تعظیم کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں کہ اتنی محبت، اتنا پیار۔ یہ کسی دنیا کے بادشاہ، اس نے کہا میں نے دیکھا دنیا کے بادشاہوں کو، یہ کسی دنیا کے بادشاہ کا نہیں ہو سکتا ہے جو تعظیم صحابہ کرام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے کہ حضور سے پیار کیجئے، حضور کی تعظیم کیجئے، اور یہ جو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے، کوئی مستحب چیز نہیں ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا حب الرسول من الایمان، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا جز ہے،
ایمان کا پارٹ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن تم پڑھنا چاہتے ہو، قرآن کا نور نہیں مل سکتا ہے جب تک حضور کی محبت اور حضور کی تعظیم من کے اندر نہ ہو۔ اس کے بغیر تمہارا کچھ بھی قبول نہیں، کوئی چیز قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر باب الاذان میں ایک حدیث پاک نقل کی۔ آخری حدیث بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور اچانک پتہ چلا کہ قبیلہ ہے، قبیلہ عمرو بن عوف، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے چل پڑے۔ ذهب رسول اللہ الی عمرو بن عوف لیصلح بینہم، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے مسجد نبوی کی امامت کو چھوڑ کر حضور صلح اتنا بڑا کا والصلح خیر فاصلحوا بین اخویکم۔ ہمارے ہاں تو کوئی جھگڑا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی جھگڑا ہوا ہے کہیں بازار میں، دکان میں، خاندانوں میں، اور اس کو اوپر تیل ڈالتے ان پتہ لگسی نا ان پہاڑ آیا ہے، پہاڑ نے تھلے آیا بندہ، ان سارے اگلے پچھلے ساری رلی برابر کر سا۔ نہیں 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 مسلمانوں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی جگہ انتشار و افتراق نہیں پھیلایا۔ حضور نے ہمیشہ پانی ڈالا ہے، حضور نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صلح کا سبق دیا ہے۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ جو ہے صلح کے راستے کی طرف رہے۔ فرمایا ذهب رسول اللہ الی عمرو بن عوف لیصلح بینہم، فرمایا تاکہ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ بات یہیں پر مکمل۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ خطبے میں، خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ خطبہ جمعۃ المبارک جب خطیب دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لفظوں پر توجہ ہوتی ہے آپ کے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اللہ اکبر۔ کہ تمام انسانیت و بشریت کے اندر انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ترین ذات ہے تو وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ، سبحان اللہ فرما۔ یہ خطبے کے اندر اعلان ہوتا ہے، ہر خطیب کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ یہ میرا عمل نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ کسی اور کا عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابیوں کے سردار، حضور کے خلیفہ۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر سیدنا بلال حبشی مؤذن رسول آئے کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا، میں اذان و اقامت کہوں، آپ نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل، اذان کہی، اذان کہی گئی، اقامت کہی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی رسول پر کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ فرمایا۔ مرو، کیونکہ حضور کا حکم تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو لوگوں کو۔ آپ کھڑے ہو گئے مصلی پر۔ توجہ رکھیے گا، آخری بات ختم ہو رہی ہے۔ جیسے نماز پڑھانی شروع کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تکبیر کہی، پیچھے صحابہ کرام، میری اور آپ کی نماز نہیں ہے کہ جناب آسانی نماز بھی ہو رہی ہے تو نال گنتی بھی ہو رہی ہے، کتنا کاٹ ہو گیا تو کتنا زیادہ ہو گیا تو کتنا بچہ تو کتنا نہ ہو سکیا۔ یہ میری آپ کی نماز نہیں ہے، یہ صحابہ کرام سب سے خوبصورت جماعت، اللہ اکبر، جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے مزین کیا، جن کے دلوں کے اندر اللہ نے تقوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی سے بھر دیا۔ وہ متقی اور وہ اعلیٰ جماعت نماز پڑھ رہی ہے اور اعلیٰ شخصیت نماز پڑھا رہی ہے، اللہ اکبر۔ جیسے نماز کے اندر کھڑے ہوئے، اتنے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں داخل ہو گئے۔ حضور سائڈ سے آ رہے، کونے کونے سے آگے بڑھ رہے، صحابہ کرام سب نماز کے اندر ہیں، لیکن حضور تو جن گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں۔ اور یار آخری وقت ہے، سبحان اللہ تو کہہ دو، آخری ویلہ ہے، سبحان اللہ تو کہہ دو، سبحان اللہ۔ فرمایا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضور تو جن گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نے جیسے محسوس کیا کہ حضور تشریف لے آئے، فصفق الناس، بخاری پڑھ رہا ہوں، امام بخاری کتاب الصلاۃ باب الاذان، فصفق الناس، لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا، تصفیق کرنی شروع کی۔ وکان ابو بکر، حدیث رسول کے الفاظ سنیے، علامہ صاحب بیٹھی یہی ہمارے پاس آ جائے۔ وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نماز میں توجہ نہیں کرتے، اعلیٰ نماز پڑھ رہے، لیکن فلما اکثر الناس تصفیق، جب پوری مسجد نے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تصفیق شروع کر دی،
آپ نے تھوڑی سی توجہ کی تو دیکھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے پہلی صف میں. آپ نے ہاتھ اٹھایا اور پیچھے حضور انمکس مکانک انمکس مکانک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنی جگہ پر رہو، نماز پڑھاؤ نماز پڑھو. آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کے حمد و ثنا، پیچھے آ گئے. حضور آگے بڑھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. نماز کے بعد حضور نے فرمایا ابو بکر تجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں تمہیں بول رہا تھا نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ، کیوں نماز کو نماز اللہ کی عبادت نماز کو چھوڑ کر پیچھے آ گیا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا نام نہیں لیا، فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال و جرت ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہوں اور وہ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہو. اللہ اب کہتے ہیں تعظیم، تم نے تعظیم بہت کر دی ہے. میرے بھائی تعظیم نہ کریں، اتنی زیادہ نہ کریں. ترازو لے کے بیٹھے ہوئے، ترخڑیاں لئی دے بیٹھے نے کہ جناب یہ علم اوپر نہیں کرنا ہے، یہ تعظیم تم نے اوپر نہیں کرنی، یہ فضائل تم نے اوپر نہیں کرنا ہے. بھائی اس کو کوئی حد تو بتا دو کہ کس حد سے اوپر نہیں کرنا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ایک اللہ کی ذات ہے، فرمایا خدا نہیں بنانا ہے جیسے عیسائیوں نے بنایا. باقی فرمایا ان کے درجوں کا کیا کہنا، ان کی تعظیم کا کیا کہنا. یہاں نماز کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہے ہیں. وہ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہے مولویاں دا جھگڑا ہو گیا، کہندے نے کوئی کہندے نے نماز خیال آ جائے حضور دا تو نماز نہیں ہوندی ہے. آپ نے فرمایا نہ میں ملا ہوں نہ فقیہ ہوں نہ زاہد ہوں. فرمایا مجھے تو نہیں پتہ ہے اس جھگڑے کا، میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن ایک بات ہے میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے. اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر نماز کے اندر حضور کا شوق و محبت نہ ہو تو وہ نماز کیسی نماز ہے؟ وہ نماز شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب، شوق تیرے سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. لاہ بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط سے حباب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب. اقبال کہتے ہیں تم کہتے ہو ہوتی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ شوق حضور کا، حضور کی محبت نہ ہو، حضور کی تعظیم نہ ہو، یہ تمہاری تسبیحاں، تمہارے سجدے، تمہارے طواف، تمہارا سارا کچھ ادھر سے لے کر ادھر تک دیکھیں آپ بحمداللہ، ادھر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق سے لے کر قلندر لاہوری تک یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات کبھی بھی قبول نہیں ہوگی جب تک من کے اندر آمنہ کے لال کی محبت نہیں ہوگی، جب تک حضور علیہ السلام کی تعظیم نہیں ہوگی، بات مکمل نہیں ہوگی. ڈاکٹر علامہ اقبال کی بات چلی تو ایک اور بات بڑی پیاری انہوں نے لکھی، اور انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام سے محبت اور حضور کی تشریف آوری کا مقام کیا ہے. فرمایا حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اس ربائی پر بات کو مکمل، لیکن آپ کی محبتیں، آپ کا پیار، کوئی لب خاموش نہ رہے. رات کا لمحہ ہے، آپ بھی تھک گئے، میں بھی تھک گیا ہوں، صبح سے لندن سے چلے ہوئے ہیں، تیسرا خطاب کر رہا ہوں، لیکن یہ بات محبت کی ہے، بات پیار کی ہے. تھکن کچھ نہیں ہوتا ہے، جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو ساری توانائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اقبال نے کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بنا ہو. سبحان اللہ. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بنا ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. تم توحید، اقبال کہتے ہیں تم توحید 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 کا نعرہ لگا رہے ہو، تمہیں یہ کس نے توحید بتائی ہے؟ یہ توحید کا سبق تمہیں کس نے دیا ہے؟ اور سیدنا ابو بکر صدیق سے معراج کی رات پوچھا کہ تیرے یار نے کیا بات کر دی، راتوں رات چلا گیا. آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو؟ واللہ انی اصدقہ بابعد من ذلک. فرمایا اس سے بھی بعید اور بڑی بات کریں تو میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں. فرمایا یہ تو سفر کچھ نہیں ہے، ہمیں تو رحمان کا بھی پتہ انہوں نے بتایا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ ہو رہے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو،
چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو لگے ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نہیں نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا آسمان دیکھو، تم تھوڑی سی بلڈنگ بڑی نہیں بنا سکتے ہو، پلر دینا پڑتا ہے، کہ اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے کیسے کھڑا ہے؟ اقبال کہتے ہیں میرا من کہتا ہے یہ حضور کے نام سے کھڑا ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بلکہ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کہتے ہیں یہ جو سارے کائنات کے اندر جو حرارت ہے، جو ساری کائنات کا نظام ہے، یہ نام محمد سے چل رہا ہے، حضور کے صدقے سے چل رہا ہے، جن کے صدقے سے اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ ان کا میلاد نہیں، ان کا ذکر نہیں تو کچھ نہیں ہے، کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا ہم آئے یہاں، بدن میں ہے جاں یہ منہ میں زباں، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ فرمایا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدنی مسجد کو آباد فرمائے۔ قبلہ علامہ صاحب، ان کی کمیٹی اور جتنے ان کے ساتھی بانیان جنہوں نے اس مسجد کی بنیادیں آج وہ دنیا میں نہیں ہیں یا ہیں، اللہ ان کو برکت رحمت عطا فرمائے، اور اسی طرح حضور کا ذکر ہوتا رہے، میلاد ہوتا رہے، کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا ان مدنی مسجد والوں کو آباد رکھے، کہ میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔